یہ آیت الکرسی کی فضیلت آپ نے سن لی، جانتے بھی ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ ایک اس میں دعویٰ ہے اور تقریباً درجن کے قریب اس کے پروف ہیں، دلیلیں ہیں۔ دعویٰ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں، کوئی اللہ کے علاوہ کسی قسم کی عبادت کا مستحق نہیں۔ پھر اللہ نے اس کی پہلی دلیل یہ دی ہے کہ اس لیے کہ جو خوبیاں، جو صفات اللہ کی ہیں اس کائنات میں کسی اور کی نہیں، اور اس میں پہلی صفت ہے کہ اللہ الحی ہے، اور اللہ کے علاوہ کائنات میں، آسمانوں میں، زمینوں میں اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اس میں الحی نہیں ہے کہ ہمیشہ رہے، بلکہ ہر چیز پیدا ہوئی ہے اور اس کو موت آئے گی۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، اور ایک مقام پہ فرمایا يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ۔ تو جاندار اور بے جان چیزیں سب فنا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، ان کو موت آ جائے گی۔ دوسری صفت ہے کہ القیوم، اللہ سہارے کا محتاج نہیں، اللہ کے علاوہ کائنات کی ہر چیز سہارے کا محتاج ہے۔ یہ ساتوں آسمان، یہ اللہ نے ان کو قائم رکھا ہے۔ ساتوں آسمانوں کے نیچے خربوں، سیارے، ستارے، کہکشائیں، زمین، سمندر، سب چیزوں کو اللہ نے سہارا دیا ہوا ہے، اللہ اس کا نظام چلا رہا ہے، اور ایک لمحہ کے لیے بھی یہ بغیر سہارے کے، اللہ کے سہارے کے بغیر نہیں چل سکتے، لیکن اللہ کا کوئی سہارا نہیں۔ تیسری صفت ہے لا تأخذہ سنۃ، نہیں پکڑتی اس کو اونگ اور نہ ہی نیند، یعنی نیند اور اونگ نہیں آتی۔ لیکن یہ نہیں کہا کہ نہیں آتی، اگر نہیں آتی تو ترجمہ ہوتا لا تأتیہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے تأخذہ، اخذ یاخذ، اخذن کا معنی ہوتا ہے پکڑنا، اسی سے ہم کہتے ہیں مواخذہ کرنا، کہ فلاں آدمی نے فلاں کا مواخذہ کیا، گرفتار کرنا، پکڑنا، یہ سب اخذ یاخذ میں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو اونگ نہیں پکڑتی اور نہ ہی نیند، یہ دو چیزیں قریب قریب ہیں۔ اونگ یہ ابتدا ہے نیند کی، اور نیند انجام ہے اونگ کا اور تباہی بربادی کا۔ بعض اوقات بندہ سو جاتا ہے گہری نیند، اس کو نیند کہتے ہیں، نوم کہتے ہیں، جیسے کہ فجر میں کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم۔ اور بعض اوقات نیند نہیں آتی لیکن اونگ رہا ہوتا ہے بندہ، تو بعض اوقات ایسی گہری اونگ آ جاتی ہے، بندے کو پکڑ لیتی ہے کہ بندہ اگر کھڑا ہے تو گر جائے گا، بیٹھا ہوا تو گر جائے گا، اور سر اس کا گھٹنے میں جا لگے گا۔ بعضوں کا نیند نہیں ہوتی، آپ دیکھیں آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے یوں ہو گئے، ہاتھ قلم ہاتھ میں، قلم گر گیا، قلم گر گیا ہاتھ سے، کوئی چیز ہاتھ میں ہو، اونگ آتے ہی گر جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو نیند ہے نا، یہ بندے کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے، یہ پکڑ لیتی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہ بتلایا یہاں کہ انسان جو اپنے آپ کو رب الاعلیٰ کہتا ہے اور اپنی عبادت لوگوں سے کرواتا ہے،
اور اپنے آپ کو بڑا مشکل کشا حاجت روا سمجھتا ہے، یہ اتنا بے بس ہے، اتنا بے کس ہے، اتنا مجبور ہے، اتنا کمزور ہے، اتنا ناتواں ہے کہ یہ نیند سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، حتیٰ کہ اونگ سے بھی نہیں بچا سکتا۔ اور جو نیند کے سامنے بے بس ہے وہ کیسا مشکل کشا ہے یار، کیسا معبود ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ نیند ایک مصیبت ہے، نیند ایک عارضہ ہے جو انسان کو لاحق ہوتی ہے۔ اگر مناسب ہے تو ٹھیک، اگر زیادہ ہے تو بیماری ہے۔ نیند آنا بھی بیماری بہت زیادہ ہے، نیند نہ آنا بھی بیماری ہے۔ اللہ اکبر۔ جو بندہ اونگ کی کیفیت میں، نیند کی کیفیت میں اپنے جسم پر کنٹرول نہ کر سکا تو وہ دوسروں کے مسائل کیسے حل کرے گا؟ وہ نظام کیسے چلائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آتی تھی۔ آپ نے واقعہ تو پڑھا ہے نا، صحیح بخاری کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ سے واپس آئے، یہاں سے واپس آ رہے تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، آرام کے لیے رات رکے، تھکے ہوئے تھے بہت زیادہ سفر میں۔ تو بولا کہ پوچھا من یقلعنا باللیل، رات کون پہرا دے گا اور صبح میں جگائے گا؟ بلال رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں یا رسول اللہ، میں پہرا دوں گا اور میں صبح جگاؤں گا۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے اور صحابہ کرام بھی سو گئے، تھکے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا، آرام ضروری تھا۔ تو اب بلال پہرا دیتے رہے، وہ اونٹ کے کجاوے کے ساتھ نا ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، اور اتنے میں نیند آ گئی، اونگ آئی، پھر نیند آ گئی۔ بلال کو بھی ہوش نہیں کہ بھئی کیا میں نے جگانا تھا، کیا میری ذمہ داری ہے، پھر ڈیوٹی کیا۔ سورج کی کرنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑی نا، آپ اٹھے بھائی سورج نکل گیا۔ بلال کو دیکھا، بھائی بلال سویا ہوا ہے، آگے بلال کو جگایا۔ بلال فرمایا اللہ کے رسول یہ میرے اوپر نہ نیند غالب آ گئی، میں بڑی دیر جگتا رہا، بس ایسے ٹیک لگا کے بیٹھا اور نیند آ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں سے چلو، یہاں نماز نہیں پڑھتے ہیں، یہاں شیطان، اس جگہ پر شیطان کا تسلط ہے اور یہاں نماز نہیں پڑھتے، اٹھو اور فلاں جگہ چلتے ہیں، وہاں جا کے نماز پڑھیں گے۔ تو اس حدیث سے نا بڑے مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ ایک تو ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نیند آ گئی۔ اس کائنات میں اگر اللہ کے بعد کوئی ہے نا ہستی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر، ہاں جی سعدی نے کہا تھا۔ تو آپ کو بھی نیند آ گئی، آپ کو بھی نیند آ گئی۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں جب ایک مرتبہ صفیں درم برم ہو گئی، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، زخمی ہو گئے، دل گھبرا گئے، حوصلے پست ہو گئے، عجیب و غریب کیفیت، تو اللہ فرماتا ہے کہ امنۃ نعاسا، میں نے ان کو پرسکون کرنے کے لیے اور ان کے غم بھلانے کے لیے، ان کو دوبارہ تر و تازہ کرنے کے لیے میں نے ان پر اونگ طاری کر دی، امنۃ نعاسا، اس کی وجہ سے یہ امن میں آگے پرسکون، فریش ہو گئے، جس کو آپ کہتے ہو فریش ہو گئے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ہاتھ سے کئی مرتبہ تلوار گری، میں کھڑا ہوں، لڑ رہا ہوں، سب ہم بھی لڑ رہے ہیں جی، اور تلوار گری، اٹھا لی، پھر دشمن کے پیچھے بھاگا اور میں چلتے 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 تلوار ہاتھ سے گر گئی، پھر میں نے تلوار اٹھائی۔ یعنی کیفیت یہ کہ بندہ کھڑا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ امانت میں نے نیند اتاری تاکہ آپ کو فریش کر دوں، تو بندہ کھڑا ہے، میدان کارزار میں ہے، دشمن کے مقابلے میں ہے، اتنی اونگ آئی کہ تلوار کئی بار سقط من یدی و آخذ ہو،
ہاتھ سے گرتی پکڑتا، ہاتھ سے گرتی پھر اٹھاتا، پھر گر جاتے دیر بعد۔ تو جس کے ہاتھ سے میدان کارزار میں تلوار گر جائے، بتاؤ وہ مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو ملنگ اور پیر آج کل بنے ہوئے ہیں، بھنگ پی کر سوئے ہوتے ہیں، تو ہے مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والے اور لوگ مسائل حل کرنے والے، بڑے بڑے اختیارات کے مالک، اتنے کمزور بے بس کہ اپنے آپ کو نیند سے نہ بچا سکے۔ اللہ نے یہاں یہ ہمیں بتایا ہے کہ دیکھو اللہ ہی عبادت کے مستحق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ کیوں کہ ایک لمحے کے لیے نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی۔ اگر انسان کو ایک لمحے کے لیے نیند اونگ آ جائے تو بھائی جان نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ بہت بڑی عظیم دلیل دی ہے کہ دن کو پکارو، رات کو پکارو، صبح ہے، شام ہے، کسی بھی لمحے اپنے خالق کائنات کو پکارو تو وہ آپ کی امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویکشف السوء، جب بھی پکارو، جس لمحے پکارو، رات کے جس پیر اٹھ کر پکارو، وہ یکشف السوء، آپ کی پکار کا جواب دے گا اور آپ کی مشکل حل کرے گا۔ یہ نہیں کہ جی اللہ صاحب اس ٹائم آرام فرما رہے ہیں، اللہ کو نیند آئی ہوئی ہے، دنیا اللہ کو پکار رہی ہے، اللہ سویا ہوا ہے، اللہ کو اونگ آئی ہوئی ہے۔ بتاؤ یار اسے کیا نظام چلانا ہے مشکل کشا صاحب؟ سبحان اللہ۔ اب دیکھ لیں دنیا کا نظام جو اللہ چلا رہا ہے نا، پوری کائنات میں جتنے لوگ پیدا ہوتے ہیں، جتنے لوگ ہی نہیں، جتنی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اس کا فیصلہ اللہ کر رہا ہے۔ جتنی چیزیں دنیا سے جا رہی ہیں یا ان کو موت آ رہی ہے یا ختم ہو رہی ہے، ان کا فیصلہ اللہ کر رہا ہے۔ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا اللہ دے رہا ہے، جتنے بھی لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی اللہ دور کر رہا ہے۔ اب پوری کائنات میں ایک لمحے میں کتنی چیزیں آ رہی ہیں، کتنی جا رہی ہیں بھائی جان۔ حشرات الارض دیکھ لو، زمین سمندر کی مخلوق دیکھ لو۔ اچھا اس پوری کائنات کی ہر جو سمندروں کی مخلوق ہے اور خشکی اور تری کی مخلوق ہے، ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے ہیں، ان کی روزی کا انتظام کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ تو اگر اس کو نیند آ جائے تو، اس کو اونگ آ جائے تو سارے بھوکے مر جائیں، سارے بھوکے مر جائیں۔ تو میرے بھائیو، آیت الکرسی جس کو سمجھ آ گئی اس کو توحید سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اپنی گرفت میں نہیں لیتی اونگ اور نہ ہی نیند۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سبحان اللہ۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے رب کی وحدانیت کی اور اللہ کی عبادت کی ہی، کہ صرف اللہ کی عبادت ہے، کہ جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں، وہ اللہ کا ہے۔ بتاؤ میرا کیا ہے بھائی؟ بتاؤ میرا اور آپ کا کیا ہے کچھ؟ جو کہتا تھا فرعون انا ربکم الاعلی، اور اس کے بعد بھی بڑے بڑے جبار اور قہار آئے، نمرود اور شداد جیسے بدبخت، اور اس کے بعد بھی ابھی بھی کہ میں بہت کچھ ہوں، میں یہ کر دیتا ہوں، میں وہ کر دیتا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو ان کا کیا ہے آسمانوں اور زمینوں میں یار؟ کیا ہے ہمارے پاس کیا اختیارات ہے؟ حتیٰ کہ میرے پاس میری اپنی جان بھی نہیں ہے، یہ اعضاء بھی میرے نہیں ہیں، یہ بھی میرے کنٹرول میں نہیں ہے، میری سانس میرے کنٹرول میں نہیں ہے بھائی جان، میرا نفع نقصان کا میں مالک نہیں ہوں، میں بیمار ہو جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، مصیبت آ جائے چھڑا نہیں سکتا۔ تو جس انسان کے کنٹرول میں اس کا نفس نہیں، اس کے اپنے اعضاء نہیں، اس کا اپنا نفع نقصان نہیں، زمین آسمان کا مالک کیسے ہوگا؟ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ام لہم شرک فی السماوات والارض ارونی ماذا خلقوا من الارض، ارونی مجھے دکھاؤ ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین میں پیدا کیا کیا انہوں نے زمین میں؟ ام لہم شرک فی السماوات والارض، کیا آسمان اور زمین میں کوئی ان کی پارٹنرشپ ہے؟
شراکت داری ہے زمین آسمان میں اللہ کے ساتھ کوئی جو اپنا آپ نہیں سنبھال سکتا؟ بے بس اور بے کس ہے، قبض ہو جائے تو ساری دنیا کے حکیموں اور ڈاکٹروں کے جو بنابلی بدعت کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ سمجھتا کہ میں بہت بڑے اختیارات ہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی عبادت کے لیے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں، کیونکہ زمینوں اور آسمانوں کی تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے، اور ہم اللہ کے نوکر ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، تو باقی ساری چیز مخلوق ہے جا رہی ہے، اور جو مخلوق ہے وہ خالق ہے، جو خالق ہے وہ مخلوق ہے۔ زمین و آسمان کی میں سے کسی چیز کی بھی ہماری ملکیت نہیں، حتیٰ کہ ہمارے اپنے نفس پر ملکیت ہے۔ یار اگر انسان کا اپنے نفس پر کنٹرول ہے اور انسان اپنے نفس کا مالک ہے تو موت سے بچا کے دکھائے، چلو موت سے بچا کے دکھائے اپنے آپ کو۔ ساری دنیا کے ڈاکٹر اکٹھے ہو جائے اس کو موت سے نہیں بچا سکتے، اور ساری دنیا کے ظالم اکٹھے ہو جائے اس کو موت نہیں دے سکتے جب اللہ نہیں چاہتا تو۔ جو اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکا، یار مگر موت سے بچانے والا ہوتا نا، بچا سکتا کوئی تو قارون کو موت نہ آتی، شداد کو، نمرود کو موت نہ آتی، فرعون کو موت نہ آتی۔ کس چیز کی کمی تھی دنیا کے اندر؟ ہر چیز تھی۔ ہاں جی، علیہ سلی ملک مصرا، کہتا ہے یہ مصر کی بادشاہت میرے پاس نہیں، یہ نہریں اور یہ دریا میرے محلوں کے نیچے بہہ رہے ہیں، اور میرے پاس اتنی بڑی طاقت اور سپر پاور یہ ہے وہ ہے، لیکن دیکھ لو رب کے سامنے بے بس بے کس، موت سے نہیں بچا سکا۔ فرعون اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکا، اور کہتا کیا تھا؟ انا ربکم الاعلی، اعلی عام بھی نہیں، انا ربکم الاعلی، یہ قرآن کی آیت ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ بھی ہے زمین میں۔ سبحان اللہ۔ ہاں یہ ایک بات یاد آ گئی، میں یہ بتاتا چلا جاؤں، انسان کو اپنے نفس پر اختیار نہیں ہے، اپنے جسم پر اختیار نہیں ہے، انسان اپنے نفس کا مالک نہیں ہے، انسان اپنے اعضاء اور جسم کا بھی مالک نہیں ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، ہاں جی، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ تو سب اختیارات اللہ کے پاس ہے، بندے کے پاس اختیار، بندہ اپنے اس جسم کا مالک نہیں ہے، یہ ہمارے پاس امانت ہے، یہ جسم بھی ہمارے پاس امانت ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو لوگ اپنے اعضاء ڈونیٹ کرتے ہیں زندگی میں یا موت کے بعد، مرنے کے بعد وصیت کر جاتے ہیں میری آنکھیں نکلوا لینا، میرے دل گردہ نکال کے جو ہے نا وہ دوسروں کو دے دینا، یہ بالکل خیانت ہے، یہ آدمی کی بہت بڑی خیانت ہے اس کے اپنے نفس میں اور جسم میں۔ اس کو کس نے اختیار دیا کہ یہ جو ہے اپنے اعضاء زندگی میں دوسروں کو دیتا پھر رہا ہے اور ڈونیٹ کر رہا ہے، یا اپنی موت کے بعد وصیت کر رہا ہے؟ کس نے اس کو اختیار دیا ہے؟ اس کا ہے کیا اسلام رب؟ یہ امانت ہے ہمارے پاس، یہ اعضاء امانت ہیں۔ اسی لیے خودکشی کرنے والے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ نہیں پڑھایا، جس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ کیا کیا اس نے؟ زندگی کا خاتمہ کیا نا بھائی یار، روح اس نے اپنے بس وہ سانس اس نے بار کی بار روک لی۔ جس بندے نے خودکشی کی، زندگی کا خاتمہ کر لیا، بہت بڑی خیانت کی اس نے، اپنے نفس میں اپنے جسم میں خیانت کی ہے، اللہ کی امانت میں خیانت کی ہے، اور اس شخص کا جنازہ ہی نہیں پڑھایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے جس طریقے سے خودکشی کی کل قیامت تک کرتا رہے گا، اگر زہر کھا کر اگر خودکشی کی یا زہر کھاتا رہے گا، یہ حشر میں، یہ عالم برزخ میں بھی چھلانگ لگا کر خودکشی کی چھلانگ لگاتا رہے گا، وہ چیز خنجر اپنے جسم پر یا جاؤ فی بطنی ہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پیٹ میں خنجر مارتا رہے گا تاکہ قیامت میں پہنچے، آگ لگا کر تو آگ لگاتا رہے گا۔ جس طریقے سے خودکشی کرے گا اس کو قبر میں عذاب ہوتا رہے گا اس کو، اور جہنم ہے اس کے لیے، آدمی کے لیے بعید، جس نے اپنے نفس میں خیانت کی، اس لیے کہ یہ امانت ہے بھائی۔ دیکھ لو میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی ہو، تیرا جسم کہاں ہے؟ یہ جسم رب نے دیا ہے،
تو اپنی مرضی سے نہیں آیا دنیا میں، تو اپنی مرضی سے جا کے دکھا جا کے اللہ کے اپنی مرضی سے دنیا سے جا، نہیں جا سکتا۔ نہ اپنی انسان اپنی مرضی سے آیا، نہ اپنی مرضی سے جائے گا، تو مرضی کہاں ہے بھائی؟ بخار چڑھ جائے تو انسان اپنے نفس کو بخار کو نہیں دور کر سکتا، سمجھ آ رہی؟ تکلیف ہو جائے تو تکلیف دور نہیں کر سکتا، تو نفس کا مالک بنا پھرتا ہے انسان۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اور اللہ کے پاس اختیارات ہیں، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ اور جس کے پاس زمین و آسمان میں سوئی جتنی کوئی چیز کا مالک نہیں ہے وہ تو وہ کیسے عبادت کا مستحق ہے؟ اللہ دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔